7 بلین ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ کل یا آنے والے پیر منگل تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھ کے پھر 12 بلین ہو جائے گا، جب ہم چائنا سے $2.4 بلین جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو چائنا کہ وہ ہم کو $2.4 بلین ہم کو ان سے مل جائیں گے. جو پاکستان کی معیشت کا سمت ہے اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمت $120-123 کے درمیان رینج میں گھوم رہی ہے، اور اس انٹرنیشنل برینٹ پرائس اور برینٹ کی جو آئل کی پرائس ہے برینٹ پرائس $123، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پلاسٹکس ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ، 30 روپے دونوں مرتبہ مہنگے کیے. اور یہ ایک المیہ ہے کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول جو تھا وہ سستا کر دیا تھا اور ڈیزل بھی سستا کر دیا تھا، قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھتے ہوئے سستا کر دیا تھا، اور وہ چیک لکھنے کے مترادف تھا. انہوں نے چیک لکھ کے عوام کو دے دیے کہ یہ لو 1000 روپے کے چیک، لیکن جب آپ کیش کرانا جائیں گے تو بینک میں پیسے نہیں تھے. وہ اتفاق ہے کہ اسی اتفاق تو نہیں ہے، ایکچولی خان صاحب کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ تھی کہ جب چیک کیش کرنے آئے گا تو اس وقت کوئی اور کھڑا ہوگا، اور وہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو چیک کیش کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں کچھ مشکل فیصلے لینے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم وہ مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ایمیننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ، استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اپنی استحکام کی منزل پر پہنچیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ پھر گروتھ دکھائیں گے، لیکن گروتھ ود رسپانسبلٹی دکھائیں گے، گروتھ وچ از سسٹینیبل، جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے گروتھ کے 2 وہ عنصر ہیں. ایک ہماری گروتھ انشاءاللہ سسٹینیبل ہوگی، وہ گروتھ یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو، اور آپ وہ گروتھ لے کر آئیں جو سسٹینیبل ہو. یہ نہیں کہ آپ نے 4-6% گروتھ کری اور فوراً آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ سے باہر نکل جائے اور آپ ڈالر کے کرائسس میں آ جائیں. تو یہ ایک سسٹینیبلٹی چاہیے، اور سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو انکلوسیوٹی بھی چاہیے، انکلوسیو گروتھ چاہیے. ہم جو غلطی کرتے ہیں میرے خیال سے اس ملک میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جو ایک سرمایہ کار کا طبقہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو ہم اور بڑی سنسیئرلی ہم ان کو مراد دیتے ہیں تاکہ وہ صنعت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ وہ تجارت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ معیشت آگے بڑھے. اور وہ ایک اسٹریٹجی ہے، مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عمرہ کو مزید مراد دیتے ہیں اور وہ جب صنعتیں لگاتے ہیں یا دیگر جو خرچے کرتے ہیں تو ہمارا امپورٹ باسکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، امپورٹ بڑھا جاتا ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ ایک امیر آدمی کے کنسمپشن باسکٹ میں ایک امیر آدمی جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر امپورٹ کافی ہوتا ہے، جبکہ غریب شخص اگر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ امپورٹ کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کی آٹے دال وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ انکلوسیو گروتھ کریں گے جس کے اندر آپ گروتھ لے کر آئیں گے معیشت میں، غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو مراد دے کر، ان کو فیسیلیٹیٹ کر ان کا اسپینڈنگ پاور بڑھا کر، تو شاید آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، لیکن آپ کا امپورٹ بل نہیں بڑھے گا. تو وہ گروتھ جو ہے وہ انکلوسیو تو ہوگی لیکن سسٹینیبل بھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ